لیکن یہاں پہ تو خود میں کسی کی کیا بات ہے، ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے؟ کیوں جی؟ صحیح. میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں، میں 15 دن رہا ہوں، میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جی اس پہ پریشانی لی کون سی بات ہے؟ جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے، نہیں 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 ایسا نہیں ہے، نہ نہ جناب. ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا، اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک. تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے، ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو؟ نہ، پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی انجینئرنگ دا دور ہے، ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے، تو کدھر گئی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ہوں تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں، جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس، اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سننا ہوتا، سب کو پتہ ہے آنے ہی کوئی نہیں، ترجمہ نہیں، تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا، اور پھر تہاڈی غلطیاں کرتے تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. وہ آج بھی ہے نا سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے، آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا. صحیح بات. ٹھیک بات. نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے. بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں، تانوں اسی نہیں منتے، اللہ دے بندے ہو، اللہ کول ٹر گئے ہو، تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں. تسی جانو تے اللہ جانے، سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا. اچھا. کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں چہری نورانیت تو نقاب، یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو، اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. انجینئرنگ ہوگی سر، انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات، بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے، آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا، وہ خود بھی نہیں بن سکے.
وہ ہے ہی تھا، کہانیاں ہیں سر. صحیح بات. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے. حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی؟ تبت یدا ابی لہب، وہ تب نازل ہو گئی ہے، بالکل صحیح. قیامت تک پڑھی جا رہی ہے. ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بالکل. بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. بالکل یہ آپ کو گفتگو سن کے لگے گا کہ آج بھی اگر کوئی دعوت حق بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. قالوا یا ہود، تو وہ کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تو نہیں لے کر آیا، کوئی تیری بات ہمارے دل کو ٹھکتی نہیں ہے، اور نہ ہم تیرے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، عن قولک، تیرے قول پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. تو یہ آج بھی اگر کوئی حق بات کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے بزرگ پاگل سن، انہوں نے نہیں پتا، تسی کوئی نویکلی گل کر رہے ہو، آپ کوئی نئی بات کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے. ابھی تو آگے آپ دیکھیں بڑا انجوائے کریں گے جب یہ ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو تیرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے تو یہ ہمارے کسی بزرگ کی گستاخی کرنے کا انجام ہے. یہ جو ہم نے آلہہ بنائے ہیں نا، ان کی مار تجھے پڑ گئی ہے جو تجھے اتنی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو آج ایسی لوگ نہیں بات کرتے، وہ جی فلاں بزرگ کی گستاخی کی اس لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو بالکل ہود علیہ السلام وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اتنی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم شروع سے یہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے نا تو ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تم پر. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. لیکن وقت کے پیغمبر کا آپ ذرا کانفیڈنس دیکھیں، وہ کہتے ہیں تم سب کے سب اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، بے شک میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ان تمام ہستیوں کے شرک سے جن کو تم اللہ کے مقابلے پر الہ ٹھہراتے ہو، من دونی، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تو تم سب کے سب مل کر اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر کے سب کے سب لوگ مل کر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ، بے شک تو میں اپنے اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بزرگوں کی مار مجھ پہ پڑ گئی ہے، تو ان سارے بزرگوں کو اکٹھا کرو، تم بھی سب مل جاؤ، جو کر سکتے ہو نا، جو نوست ڈالنا چاہتے ہو وہ کر کے بتا دو، میں نے تو اپنے رب پر توکل کیا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی انسان کا جو دماغ بھی ہے نا وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم پر جو ہے وہ بزرگوں کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، تم بزرگوں کے گستاخ تھے تو ان کی نحوست، ان کی طرف سے تم پر اس کام کی نحوست پڑ گئی ہے، تو تم ان سب کو اکٹھے کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کر سکتے ہو کرو، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں. میرا رب وہ ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یعنی دماغ سب کے اللہ کے کنٹرول میں. واللہ عالم اب کیسی چپ ایک فٹ ہے اس دماغ میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، اس نے مجھے حق کی طرف گائیڈ کیا ہے، میں بہکا ہوا نہیں ہوں. اصل میں جس کو وہ پنجابی کہتے ہیں نا، تیرا تہاڈا گیئر جڑا نا وہ پٹھا لگ گیا. جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا تو اسے ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور گمراہی کا راستہ ہدایت کا نظر آتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پس اگر منہ موڑو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک میں نے تو اپنے رب کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا. یعنی اگر تم نے میری حق بات قبول نہ کی تو سب کے سب اکارت ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نئی قوم کو پیدا کر دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ, بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. یعنی وہ یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو, اس کے باوجود اس کا صبر ہے, تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.